نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر بنی اسرائیل سے کیا گیا عہد معاہدہ یاد دلا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کر دیا ہم نے آپ کے اوپر طور پہاڑ کو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین دو چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے آپ سے عہد لیا، وعدہ کیا، معاہدہ کیا، اور اس صورت میں کہ آپ کے اوپر طور پہاڑ کو سائے کی طرح معلق کر دیا، جس کے لیے قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر پہاڑ کو معلق کے صورت میں اس انداز میں کیا، حکم دیا کہ اگر آپ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، اسے اس انداز میں کہ عمل کرو گے، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس پہاڑ کے نیچے آپ کو رگڑ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے۔ اب اس بات پر مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ اس کیفیت میں کہ ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر کے زبردستی منوایا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن یہاں پر اس کے برخلاف زبردستی کی جا رہی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں، یہ آیت اپنی جگہ بالکل مسلم حقیقت ہے۔ اگر ایک انسان ایمان والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لایا، اس کے اوپر یہ جبر نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی اس انداز سے کہ اسے ڈرا دھمکا کر یہ کہا جائے کہ اگر تم اسلام لاؤ گے، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں یہ جبر والا معاملہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایمان لانے کے لیے زبردستی نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ ایمان والے پہلے بن چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں منشور کے لیے، دستور کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے
ایسے قواعد اور قوانین کی ضرورت ہے جس کے مطابق ہم دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس فرمائش پر انہیں تورات کی کتاب عطا کی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی کتاب ان کو سنائی، انہیں وہ احکام، منشور، دستور دیا اور وہ سب کچھ بتایا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا، وہ لوگ یہ سب باتیں، سب احکام، سب چیزیں سن کر کہنے لگے کہ اب ہمارے لیے ان پر چلنا بہت مشکل ہے، ہم تو آزاد خیال، آزاد مزاج لوگ ہیں، ہم کیسے اس پر عمل کریں گے، کیسے ہم اس کے مطابق چلیں گے، ہمارا ان احکام کے مطابق چلنا مشکل ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد، خود اپنی ڈیمانڈ یا طلب کرنے کے بعد جب احکام ملے، شریعت سامنے آئی، پھر وہ ہیلے بہانے کرنے لگے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پکا مضبوط عہد کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ہی بلند کیا ہے تم پر طور پہاڑ کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی مضبوطی کے ساتھ، یاد کرو فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اس سے کیا کرو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ در حقیقت ایسے ہے جیسے ایک آدمی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جائے، پھر اسے مہلت دی جائے گی، اور مہلت دینے کے بعد اگر وہ 3 دن میں ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ انسان ایمان لانے کے بعد مرتد ہو رہا ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا رہا۔ کوئی کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، اسے پھانسی پر نہیں چڑھایا جا رہا، یا اسے 3 دن کی مہلت نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ مہلت اس کو دی جا رہی ہے جو ایمان لا چکا ہے۔ جیسے ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان کو ترک کرنا یہ جرم ہے اور اس کی سزا قتل ہے، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد اس کے احکام کا انکار کرنا، اس پر ہیلے بہانے کرنا ویسا ہی جرم ہے۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر سایہ کر کے حکم دیا، اگر تم اس کتاب کے مضبوطی کے ساتھ چلو گے، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہیں پر آپ کو اس پہاڑ اور اس زمین کے نیچے مثل دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم اس کے بعد، یعنی اس معاملے کے بعد دوبارہ کیا ہو گئے، یہ لوگ پھر گئے، گمراہی پر چلے گئے، غلط راستے کی طرف آ گئے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، شریعت کو چیلنج کر رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اور اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یقینی بات ہے کہ تم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوتے۔